قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں نے تلاوت کی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک آیت کا ترجمہ فرمایا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا کہ جو اللہ کا تم پر فضل اور اللہ کی جو تم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان پر تم خوشی مناؤ، اور جو تم دنوں رات دولتیں جمع کرتے ہو یا اور اپنے مال اسباب جمع کرتے ہو، ان پر جو آپ خوش ہوتے ہو، اس سے بہتر ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کیا؟ تو ہر وہ نعمت کہ جس سے انسان کے دل میں خوشی پیدا ہو، ملنے پر خوشی پیدا ہو، تو وہ ساری نعمتیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی شمار ہوتی ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی رحمت اللہ کی اور اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں تشریف لانا ہے. آمد رسول سے بڑا فضل اور آمد رسول سے بڑی رحمت مومن کے لیے ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی رحمت ہے حضور کی آمد کہ اسی کے صدقے میں ساری رحمتیں ہیں. اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو کوئی رحمت ہمیں نہ ملتی. یا آپ حدیث نوری میں سن بھی چکے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور ہی کے نور کو بنایا اور اسی نور سے ساری کائنات کا وجود ہے. تو ہمیں جان ملی، مال ملا، اولاد ملی، عزت ملی، وقار ملا، جو کچھ بھی ملا ہے سب کی بنیاد ہے آمد رسول مصطفیٰ کی ولادت. تو اس لیے اب سب سے بڑی خوشی ایک مومن کے لیے خود کا بچہ، خود اپنا بچہ پیدا ہو. یہ فطری خوشی ہے کہ اپنے یہاں بچہ پیدا ہوا تو خوشی ہونی ہے، مگر اس سے بڑھ کر جب حضور کی یہ تاریخ آئے، مہینہ آئے، اس مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی منائے وہ. لیکن یہاں ایک سوال ہے. آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگ صحابہ سے بڑھ کر عاشق ہو گئے حضور کے؟
انہوں نے تو اس انداز میں خوشی نہیں منائی۔ آج جس طرح گھروں پر، مسجدوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی گلیاں سجائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں اور تمام تر معاملات ہوتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں، کیا اس شکل میں صحابہ نے بھی اس طرح بڑا جشن منایا حضور کی آمد پر؟ اگر نہیں منایا تو ان کے مقابل ہم حضور کے کیا عاشق ہیں؟ ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کے ایک بال کے لیے بھی اپنی زندگی کو قربان کر دیتے۔ یہ سوال آج کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جب صحابہ اس زمانے کے مسلمان جن کے سامنے حضور تھے، جب انہوں نے اس طرح خوشی نہیں منائی تو آج کے یہ سنی مسلمان اس طرح کیوں خوشی مناتے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کر کے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہاں، ہم سے زیادہ تو ان کو خوشی منانا چاہیے، کیونکہ ہم سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ایمان ان کا تھا۔ تو اب اس کو ہم ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہیں گے۔ چونکہ حضور کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی اور حضور دنیا سے پردہ بھی فرمائے تو وہی تاریخ ہے۔ 12 ہی ربیع الاول کو آمد بھی ہے اور 12 ہی ربیع الاول کو حضور کی وفات شریف بھی ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھ لیں۔ اب صحابہ کرام کی آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی موت ہو جائے، ایک بڑی موت ہو جائے اور اسی سال میں 2-4 مہینے کے بعد اسی سال میں گھر میں کوئی شادی پڑ جائے، تاریخ تھی تو شادی ہونا ہی ہے، لیکن ابھی چند مہینے پہلے بہت بڑی موت ہو گئی، دردناک موت ہو گئی، اور 4-6 مہینے کے بعد کوئی شادی گھر میں پڑی۔ آپ یہ بتاؤ کہ شادی میں ہلکی پھلکی وہ خوشی رسمی تو آپ منائیں گے، لیکن اس شادی کے دن اس وفات کرنے والے جو گھر کا آدمی چلا گیا اس کی یاد اور زیادہ آ جائے گی کہ نہیں اس دن؟ یہ فطرت ہے۔ اگر جوان باپ کسی کا مر گیا اور بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک 6 مہینے کے بعد اس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی ہو رہی ہے تو شادی ہونے کی ایک خوشی کچھ نہ کچھ تو رہے گی، کھانا بنے گا، مہمان آئیں گے، آدمی کپڑا بھی پہن لے گا اچھا، لیکن اس دن اس فوت شدہ باپ کی یاد میں وہ بھی روئے گا کہیں نہ کہیں سے، اس کی دوسری بہنیں بھی روئیں گی اور دوسرے لوگ بھی اس خوشی کے دن یاد آ جائے گی کہ کاش آج وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کی سرپرستی میں شادی ہوتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اسی مثال کو یہاں آ کے سیٹ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے نس نس میں، رگ رگ میں، بال بال میں ایسا سمایا ہوا تھا کہ جان کیا، اپنی اولاد چلی جائے، سب کچھ چلی جائے، مگر حضور کی محبت پہ کچھ بھی فرق نہیں آنا چاہیے، یہ ان کے عشق کا معاملہ تھا۔ اب 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، ان کو معلوم تھا کہ اسی دن پیدا ہوئے اور ان کا آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تو صحابہ کو یہ بھی یاد آ جاتا کہ حضور اسی دن تو گئے بھی ہیں، حضور اسی دن تو گئے بھی ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کی صحبت پائی، ان کے صحبت میں بیٹھے، تو جو عشق، جو لگاؤ ان کو تھا وہ ہم لوگوں کو تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب ربیع الاول آتا
اور خاص کر وہ تاریخ آتی تو جہاں ان کو ولادت کی خوشی رہتی وہیں ان کو وفات کا غم بھی رہتا، تو اس وجہ سے اس شان کا جشن وہ نہیں منا پاتے تھے۔ لیکن اسی گھر کی بات میں کر رہا ہوں کہ جس کے یہاں بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ باپ مر گیا، لیکن جب مر گیا 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، اب اس کی کوئی اولاد تھی، اب 15 سال کے بعد اب شادی ایک ہو رہی ہے، تو اب بتاؤ کھل کے خوشی منائیں گے لوگ کہ نہیں منائیں گے؟ اب معاملہ پرانا ہو گیا، یعنی اب موت کا جو غم تھا وہ بہت پرانا ہو گیا۔ یہ ہم آئے دن اپنے یہاں دیکھتے ہیں، خود اپنے آپ پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ سال 2 سال 3 سال کے اندر شادی ہو رہی ہے تو اس مرنے والے کا غم ہمیں ستاتا ہے، لیکن 10 سال گزر گئے تو انسان سگے باپ کو بھی بھول جایا کرتا ہے، اس دن خوشی غالب رہتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے حضور کو، جہاں ایک طرف یہ پہلو تھا کہ حضور آئے ہیں، وہیں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حضور گئے بھی تو اسی تاریخ میں ہیں، تو ان کا معاملہ الگ تھا۔ اب صدیاں گزر گئیں تو اب ہم اس نقطے پر آ گئے کہ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ اس شان کی نہ ہمیں عشق، اس شان کی نہ محبت ہے، نہ اس شان کا ہمیں عشق ہے، لیکن حضور کی آمد کی برکت سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ ان کے آنے ہی سے سب کچھ ہوا، اس لیے آج کے مسلمانوں پہ خوشی کا غلبہ ہے۔ اور اس چیز کو ہم آگے سمجھا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بتائیے کہ عام انسان کی موت اور حضور کی موت کیا برابر ہے؟ جو برابر کہہ دے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یا سارے نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان کی روح نکالی گئی، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ جو قانون ہے یہ اٹل قانون ہے، ہر جاندار کی روح نکلنی ہے تو نکلنی ہے، ہر جاندار کی روح نکلنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انبیاء کرام بھی جاندار، تو موت کا مزہ چکھا سب نے، لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ ہے کہ روح نکالی گئی، اللہ کا قانون پورا ہو گیا، پھر روح واپس کر دی جاتی ہے فوراً، اور وہ بالکل اپنی اسی زندگی کے ساتھ اپنی قبر میں تشریف فرما رہتے ہیں۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کے معنی موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی ایک آن کے لیے ان کی موت ہوئی اور وہ جہاں قانون خدا بندی پورا ہوا تو جیسے پہلے جسمانی زندگی تھی پھر وہی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں، ایک بیٹے کی موت پر باپ اس لیے غم مناتا ہے کہ بیٹا جب مر گیا تو بیٹے سے جو نفع تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھئی جوان بیٹا تھا، کماتا تو باپ کی پرورش ہوتی، زندہ رہتا تو باپ کا علاج کراتا، زندہ رہتا تو کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ باپ کے کام آتا، تو بیٹے کے زندہ رہنے سے باپ کا بہت نفع تھا، اس لیے باپ بیٹے کی موت پر روتا ہے، چلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن حضور کی موت ایسی ہے، حضور کی موت ایسی ہے کہ بس ہماری نگاہوں پہ پردہ پڑ گیا اور ان کی نگاہ ایسی کھلی ہے کہ صرف چہرہ ہی ہمارا نہیں دیکھتے، ہمارے دل کی نیت بھی حضور ہماری دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور جب تھے مدینے میں تو جو کچھ امت کو مل رہا تھا اللہ کی بارگاہ سے ان کے صدقے میں،
وہ سب ختم نہیں ہوا. ان کی موت، ان کے وصال کے بعد بھی سارا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے، سارا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے. تو عام انسانوں کی موت پر حضور کی موت کو کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہو؟ بیٹا مر گیا، اب اس کی کمائی سے آپ محروم ہو گئے. بیٹا مر گیا، اس کی خدمت سے آپ محروم ہو گئے. بیٹا مر گیا، اب وہ آپ کو قبر سے نکل کر علاج کرانے نہیں آئے گا. بیٹا مر گیا، آپ سے کسی کا جھگڑا ہوا، وہ قبر سے اٹھ کر آپ کو بچانے نہیں آئے گا. مگر الحمدللہ ہمارے حضور کے صدقے میں بارش کل بھی ہوتی تھی، آج بھی بارش ہو رہی ہے. حضور کے صدقے میں اللہ روزی ہمیں اس وقت بھی دے رہا تھا، آج بھی روزی دے رہا ہے. حضور کے وسیلے سے ہماری دعائیں اس وقت بھی قبول ہوتی تھی، اور حضور کے وسیلے سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جو نفع مل رہا تھا وہ باقی ہے، تو پھر ہمیں غم کس چیز کا ہے؟ ہمیں غم کس چیز کا ہے؟ حضور ظاہر میں تھے تو جو کچھ ان کے صدقے میں ہو رہا تھا، آج بھی وہ سارا کام ہمارا ہو رہا ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے میری امت کے لوگوں، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، اور میرا قبر میں لیٹ جانا بھی تمہاری بھلائی ہے. کیسے؟ آنا اس لیے بھلائی ہے کہ میں آیا تو شریعت ملی، میں آیا تو تم کو اسلام ملا، میں آیا تو تم کو ایمان ملا، میں آیا تو تم کو جینے کا ڈھنگ ملا. اور میں قبر میں لیٹا ہوں تو تمہارا فائدہ یہ ہے کہ ہر پیر کے دن تمہارے پورے ہفتے کا عمل، ہر پیر کے دن ہر امتی کا پورے ہفتے کا عمل ملائکہ یعنی فرشتے پیش کرتے ہیں. حضور فلاں نے اس ہفتے میں ایسا ایسا کام کیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے بار درود پڑھا، اتنے بار کسی کو سلام کیا، اتنی بار کسی سے محبت کیا. تو جب حضور اپنی امت کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، تو جب نیک عمل دیکھتے ہیں تو برکت کی دعا کرتے ہیں، اور برا عمل دیکھتے ہیں تو تمہاری معافی کی دعا کر دیتے ہیں. تو بتاؤ حضور قبر میں لیٹے ہیں، نفع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نیک اعمال دیکھ کر حضور برکت کی دعا کر دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس امتی کو اور تو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر حضور دعا کر دیتے، میرے مولا میرے امتی کے گناہ کو معاف کر دے. تو کتنا نفع ہے، آج بھی نفع. کیا بیٹا مر گیا تو کوئی نفع ہمیں مل رہا ہے؟ بیوی مر گئی تو شوہر کو کوئی نفع مل رہا ہے؟ لڑکی مر گئی تو ماں کو کوئی نفع مل رہا؟ لیکن حضور قبر میں لیٹ گئے تو امت کا تو نفع آج بھی جاری ہے. تو اس لیے دنیا کے انسان کا مرنا الگ ہے اور حضور کی موت الگ ہے. تو اس لیے ان کی اگرچہ وہی تاریخ ہے، مگر موت کا غم منایا نہیں جائے گا، پیدا ہونے کی خوشی منائی جائے گی، کیونکہ ان کی موت عام انسانوں جیسی موت نہیں ہے. ان کا جانا بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ یاد رکھیں. پھر پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے اور اسلام کی پوری شریعت کو پڑھ ڈالیے. کہیں بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے لوگوں غم مناؤ. غم منانے کا کہیں حکم ہے؟ رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن غم منانے کا حکم کہیں نہیں آیا کہ غم مناؤ. لیکن 50 آیتیں پیش کر سکتا ہوں جس پہ اللہ نے فرمایا خوشی مناؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ کیا ہے؟ خوشی ہے تو ہے. رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی تم صاحب اولاد نہیں تھے، تم صاحب اولاد ہو گئے تو سب کو بتاؤ، گھر میں لنگر کراؤ تاکہ یہ چرچا کرو، رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو خوشی منانے کا حکم ہے قرآن میں، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ غم مناؤ. غم منانے کا حکم کہیں نہیں ہے، اجازت ملی ہے. کتنے دن تک؟
غم کتنے دن تک منایا جا سکتا ہے؟ 3 دن تک۔ یہ ہماری ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو غم تو رہتا ہے، لیکن سوگ منانے کی جو اجازت ہے وہ محض 3 دن ہے۔ سگا باپ، سگا بیٹا، سگی بیٹی، سگا خاندان کا کوئی بھی ہو، سوگ آپ 3 دن تک منا سکتے ہو، یہ نہیں کہ مناؤ۔ اگر آپ کو اللہ وہ ہمت دے دے، بزرگوں جیسی ہمت دے دے، تو ہمارے بزرگوں نے، ارے بہت دور کی بات نہیں، سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت ابھی باقی تھی، پتہ چلا کہ بیٹے کی موت ہو گئی، تو حضور نے فرمایا نماز مکمل کر لو، پھر جا کے دیکھ لوں گا۔ ہے آج کے دور میں ایسا ہمت؟ تو غم منانے کا حکم نہیں ہے، اس نقطے پہ یاد رکھنا، غم منانے کا حکم نہیں ہے، غم منانے کی صرف رخصت اور اجازت ہے، وہ بھی لمٹ ہے اس کی، 3 دن۔ ایک ایسا غم ہے کہ جس کی مدت ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ ہے جب کسی عورت کا سہاگ اجڑ جائے، جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کسی عورت کا شوہر مر جائے، تو اسپیشل طور پر اس کا الگ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ اور سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑا پھاڑے چلائے، سوگ منانے کا مطلب زینت نہ کرے، بہت زیادہ اچھے لباس پہن کر یہ ظاہر نہ کرے کہ میں خوش ہوں، زیور پہنے اور یہ لگائے وہ لگائے، یہ چیزیں منع ہے۔ سوگ تو صرف کتنے دن تک؟ 4 مہینہ 10 دن تک، اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب ایک چیز پر آپ غور کیجئے گا کہ دنیا کا وہ انسان جو واقعی مر گیا تو مٹی میں مل گیا، کہ جس سے 1 پائی کے برابر ہمارا اب کوئی نفع نہیں ہے، گیا تو گیا، اس کی بھی موت پر 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ حضور جو ایسی موت ہوئی کہ الحمدللہ قبر میں لیٹے تو ہیں، مگر جب چاہتے ہیں تو قبر سے نکل کے تشریف بھی لے آتے ہیں، تو کیا ان کی موت پر 1400 سال غم منایا جائے گا؟ مگر اپنے آپ کو کچھ مسلمان کہنے والے 1400 سال سے غم منا رہے ان کی موت پر کہ جن کی موت ہی نہیں ہے۔ جس کی موت واقعی موت ہے اس کی آخری ویلیڈیٹی ہے 4 مہینہ 10 دن، اور جس کی موت ہی نہیں صرف کہنے بھر کی ہے، اس پر یہ 1450 سال سے غم منا رہے ہیں، اور اس مہینے میں نہ جلسہ کرتے، نہ جلوس کرتے، نہ جھنڈا لگاتے، نہ کچھ کرتے، کہتے ہیں ارے حضور کی وفات ہوئی ہے اسی مہینے میں اور اسی تاریخ میں ہم لوگ غم منا رہے ہیں۔ تو بتاؤ شریعت سے ہٹ کے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ شریعت سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی طبقے کا ہو، اگر اس مہینے میں وہ غم کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسی مہینے میں حضور گئے اور اسی تاریخ میں حضور گئے، تو اس کی بولی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت جب 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو کیسے لوگ ہیں کہ جب عام مسلمان کے لیے ہم سوگ نہیں منا سکتے، تو وہ حضور جو بالکل حقیقی زندگی کے ساتھ ہیں، وہاں سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور خوشی منانا شریعت کے مطابق ہے۔